السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے انصاف، عدل، جسے جسٹس کہا جاتا ہے۔ لائٹ چلا دیجیے۔ حاضرین، قیامت کے معنی بھی جسٹس کے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل انصاف، اصل جسٹس تو وہی قیامت ہے جس دن کہا جاتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اس کو بھی حق دلایا جائے گا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر انصاف کا ذکر کیا ہے، عدل کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ثمرات یہ بتائے ہیں کہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، وہاں پیس ہوتا ہے، وہاں وہ سماج کرائم فری ہو جاتا ہے، کسی طرح کی بدعنوانی اس سماج میں نہیں ہوتا۔ اور جہاں انصاف نہیں ہوتا، جسٹس سے کام نہیں لیا جاتا، پارشیلٹی برتی جاتی ہے، تو وہاں قتل و غارت، ناانصافی، بدامنی، بے چینی اور ہر طرح کے کرائم جو انسانیت کے لیے ناصور ہے وہ پنپنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تربیت یافتہ، ان کا انصاف بہت عظیم ترین تھا اور بہت مشہور ترین تھا، جن کے بارے میں جب مذہب و ملت کی قید سے اوپر اٹھ کر انسان کی شخصیت کو پڑھی جاتی تھی تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ میں عہد فاروقی لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر وہ شخصیت جنہوں نے انصاف کا ایسا ترازو دیا سماج کو، جس سے کم و بیش 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے رہے۔ کہیں دور کہیں بھی انہیں اگر کسی بدامنی کا پتہ چلتا تو اپنے آپ پر اس کی ذمہ داری قبول کرتے، اور اسی وجہ سے لوگوں میں ان کا عظیم مرتبہ تھا اور لوگ ان کو اپنا محسن اور حاکم ماننے پہ مجبور تھے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں فرما رہا ہے، یہ وہ آیت ہے جسے 12 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے لا فیکلٹی کے مین گیٹ پہ اس آیت کو چسپاں کیا گیا تھا، جسے وہاں کے کچھ شرپسندوں نے بڑا زبردست مظاہرہ کیا اور اسے ہٹانے پہ مجبور ہوئے تھے۔ وہ یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں ناانصافی، بے ایمانی اور انجسٹس اور خلاف عدل کام کرنے پر آمادہ نہ کر دے۔ عدل، جسٹس کیا کرو جو پرہیزگاری اور تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو
یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. یعنی کسی شخص کی، کسی پرسن کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات کے لیے کبھی تیار نہ کر دے کہ تم انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو. پھر دوسری جگہ سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 2 میں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف چھوڑ دو. تم ان کے ساتھ بھی امن کا، عدل کا، مساوات کا، پرہیزگاری کا اور دوسرے میں تعاون کا وہ کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد نہ کرو. یعنی بغیر کسی مذہب اور ملت کے قید کیے بغیر اس کے ساتھ عدل کا، مساوات کا، دردمندی کا، دکھ اور درد کے مداوا کا وہ بن جاؤ. کسی کے پر ظلم اگر دیکھو تو گرچہ اس کا تعاون نہ کرو لیکن تعاون میں اس کی بہتری میں ضرور تعاون کرو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان جسٹس قائم کر دوں، اور تمہارا رب تمہارے لیے، ہمارا رب ہمارے لیے، ہمارا اعمال ہمارے لیے، تمہارا اعمال تمہارے لیے. میں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. ہر مومن کا ایک زبان ہونی چاہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سماج میں، میں گھر میں، اپنی سوسائٹی میں حق قائم کر دوں، انصاف قائم کر دوں. آپسی رنجش اپنی جگہ لیکن انصاف اپنی جگہ. حاضرین، یہ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انصاف کی بنیاد ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے گھریلو زندگی سے لے کر معاشی اور سماجی ہر طرح کے انصاف کیا کرتے تھے. آپ کا جانی دشمن بھی آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر آتا تھا کہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، فلاں نے میرا حق دبایا ہے، لہذا آپ یہ فیصلہ کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ کرتے، خواہ آپ کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ اس فیصلے پر کبیرہ خاطر نہیں ہوتا. ایک بار فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی. چوری کا وہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ ایک مقدار ہے کہ اتنی چوری کی تو ایک کا ہاتھ کاٹو گے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی امن ہوگی، پیس ہوگی، کوئی چوری نہیں کرے گا. تو فاطمہ نام کی لیڈی نے چوری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا. زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر تھے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا. ان کے ذریعہ سفارش کرائی گئی کہ یہ فلاں بہت ممتاز گھرانے سے یہ لیڈی تعلق رکھتی ہے کہ ان پہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. زید بن حارثہ کو کبھی جھرکا نہیں، کہا کہ خبردار، تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ بہت غصیلے تھے، بہت غصیلے، بات بات پر اسلام سے پہلے بات بات میں لڑنا جھگڑنا، قتل و غارت، اور یہاں تک کہ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ کا نام لے کر معاندین استہزاء فرمایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے کہ اے عمر، کیا تو وہی عمر ہے نا کہ جن کے غصیلے پن کی وجہ سے
تمہارے ماں باپ تمہیں بکریوں کے ریور نہیں دیتے تھے کہ شام کو ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہ ملے، اور آج تم قوموں کی حکمرانی کر رہے ہو، اور تمہارا عدل، تمہارا انصاف، تمہارا جسٹس سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ تمہارا غصہ، یہ غصیہ پن کہاں فروغ ہو گیا؟ حاضرین، حضرت عمر وہی عمر ہے کہ عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، مصر کے گورنر کے بیٹے محمد بن عمر بن عاص کے بیٹے نے کسی مصری بدو کو تھپڑ مار دی، زوروں کی تھپڑ ماری۔ نبی حضرت عمر اس بدو کو قید کر دیا گیا۔ جب وہ رہا ہوا تو وہ فریاد لے کر پہنچا حضرت عمر کے پاس، تو ان کو پکڑا گیا اور حضرت عمر کو، محمد بن عمر کو تھپڑ پورے مجمع میں لگایا گیا۔ ویسے ہی ایک اور واقعہ ہے کہ حدود حرم میں طواف کرتے وقت کسی شہزادے کے گاؤن پہ، کپڑے پہ پیر پڑ گیا، اس نے تھپڑ مار دی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو حضرت عمر نے اس کو وہ کیا اور اس شہزادے کو، اس غریب ترین انسان سے تھپڑ مروایا۔ ویسے ہی ایک اور کسی اور گورنر کا واقعہ ہے کہ کسی بدو کو کوڑے مار رہا تھا، کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس خاندان سے ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، وہ کر رہا تھا اور اس کو مارے جا رہا تھا۔ یہ مدعا حضرت عمر کے پاس پہنچا اور حضرت عمر نے اس بدو کو بلوایا اور کوڑے ہاتھ میں دی اور اس گورنر کے سامنے، اور کہا کہ تم وہی صحیح زور سے مارو جیسے وہ مارا کرتا تھا۔ اور غضبناک ہو گئے اور اس گورنر کو کہا کہ اے گورنر، ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان کو آزاد پیدا کر دیا ہے، تم نے غلام کب سے بنانا شروع کر دیا ہے؟ یہ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حاضرین، صنعاء میں ایک قتل ہوا، حضرت عمر کی خلافت تھی اور وہ قتل بہت دور صنعاء یمن کے بالکل قرب و جوار میں دیہات علاقے میں قتل ہوا۔ یہاں پہنچی نہ آپ نے حکم صادر کیا کہ فوراً اس کا قصاص ادا کیا جائے۔ ایک خط گیا، اس کا پتہ نہیں چل سکا، دوبارہ خط گیا کہ اس کو انصاف دیا جائے۔ پھر تیسرے بار جواب آیا کہ جس نے قتل کی ہے اس میں بڑا ہاتھ پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگوں نے اس قتل کی ہے۔ حضرت عمر نے خط بھیجا کہ مجھے پتہ چلے کہ اگر صنعاء کی پوری آبادی اگر اس قتل میں شامل ہے تو میں پورے صنعاء کی آبادی کو جلا کر مار دوں گا، میں اس کو قصاص دوں گا، قتل کر دوں گا۔ پھر اگلی بار وہ ہوا، پتہ چلا کہ 7 لوگوں نے قتل کی تھی اور اس 7 کو قصاص دیا گیا۔ یہ اور اس طرح کی باتیں تھیں کہ حضرت عمر وہی عمر کہ باہر کے ملک کے ڈیلیگیشن آپ کے پاس پہنچتے، بڑے تشک و احتشام کے ساتھ شہزادے اور بادشاہ پہنچتے کہ مجھے حضرت عمر سے ملنا ہے، کہ ان کا دربار کہاں ہے، ان کی عمارت کہاں ہے، ان کی منسٹری کہاں ہے، کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ تو ان کا کوئی خاص کوئی عمارت نہیں ہے، وہ پیڑ کے نیچے، مصلے کے پیچھے یا مسجد میں ممبر، جہاں چاہتے ہیں وہ وہیں فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا کہ فلاں جگہ ہے، بیت المال کے کچھ اونٹ ہیں، اس کو چرانے گئے ہوں۔ حضرت عمر وہی عمر جن کی آبادی یہاں افغانستان تک ان کی وہ آ چکی تھی، وہ ان کی خلافت، اینٹ کو سرہانے لگائے ہوئے تکیا اور سو رہے ہیں بے خوف و خطر۔ لوگ چاروں طرف سے باہر کی ڈیلیگیشن پہنچی ہوئی ہے اور وہ دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں اے عمر، تمہاری یہی وجہ ہے کہ تم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ سو رہے ہو کہ تم نے اپنی حکومت میں کبھی ناانصافی نہیں کی، اس لیے تم بے خوف و خطر سو رہے ہو۔ کہا گیا کہ جہاں عدل ہوگا، جہاں انصاف ہوگا، وہاں امن ہوگا، جہاں ناانصافی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا، وہاں ہر طرح کا کرپشن ہوگا، ہر طرح کی بدامنی ہوگی، ہر طرح کی ظلم جفا ہوگا، اور امن کہیں اور مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ جسٹس قائم نہ ہو جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں عدل کو قائم کرے،
اپنے گھروں سے شروع کریں کہ ہم جب خود انسان اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبہ میں، اپنے قریہ میں، اپنے لوگوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتا، کس منہ سے یہ قوم کس منہ سے کہے گا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ آپ کو موقع میسر ہے اپنے گھر کے حدود میں انصاف قائم کرنا، تو وہاں سے شروع کیجئے، جہاں تک آپ کا وہ ہے وہاں انصاف قائم کیجئے، پھر یہ شکوہ اور وہ ہو کہ ہاں ہم اب ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔